یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہدایت رکھی تھی، ہدایت کے راستے کھلے تھے، لیکن اس کو نہیں اپنا کر گمراہی کے راستے میں جانا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ارے بھائی، دنیا کی اہمیت کیا ہے آخر؟ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہ الٹے چالاکیاں کیا ضرورت ہے؟ ایک دن دنیا سے جب جانا ہے نا، تو سیدھا سادہ سوچو، مسافر بن کے ہیں، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، کچھ سال کے لیے تو جانا ہے، تو پھر اس میں کیا چالاکیاں کریں گے؟ سیدھی سادی سوچ رکھنا ہے. کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں، کوئی دشمنی ضرورت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں. سیدھی سادی زندگی گزار کے چلے جانا ہے. نیکیاں جمع کرنا ہے، ایمان پر رہنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، بدعتیں نہیں کرنا ہے. بہت آسان ہے اسلام پر چلنا، بہت آسان ہے جنت حاصل کرنا انشاءاللہ. میں ایک عزم پیدا کر لے، ارادہ پیدا کر لے، انشاءاللہ جاؤں گا تو جنت میں ہی جاؤں گا. اس طرح سے ارادہ کرنا مشکل ہے نہیں. 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہے کیا؟ توحید پر قائم رہنا مشکل ہے؟ درگاہوں سے وہاں جا کر منتیں کرنا، اپنی فائدے کے لیے دعائیں مانگنا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ مجھ سے مانگو. جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم سے مانگو، کیا جا کر ان سے مانگیں گے؟ وہ تو ختم ہو چکے. تو اس میں کیوں سی ہوشیاری ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، بس ختم. اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو تعاون کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن غیبی مدد کے لیے صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے. یا خواجہ، یا غریب نواز محمد، یا حسین المدد، یا علی المدد، یا غوث اعظم المدد. مدد کی پکار لگانا ان سے جو انتقال ہو چکے بہت پہلے. ارے بھائی، اللہ زندہ ہے، مانگو تو اللہ سے مانگو نا. تو اسلام بہت آسان ہے، توحید پر قائم رہنا بہت آسان ہے. شیطان نے نا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کرنے کا وعدہ کر لیا، گھومتے رہتا ہے ہمارے ساتھ، کسی بھی طرح سے شرک اور بدعتوں میں ملوث کرتا ہے اور آخر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین کا کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروو نہیں ہے، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو وہ بدعت ہے نا. کیا ضرورت ہے کہ شرک کریں؟ کیوں بدعتوں کے چکر میں پڑھ کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ کیا ملتا اس سے سوائے ضد کے؟ قرآن ہے شرک کے خلاف، اور احادیث میں بدعتوں کے خلاف بہت باتیں بتائی گئی ہیں. اور خود قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. رسول جس طرح سے سمجھائے سیکھ لو، رسول کا طریقہ دیکھو کیا ہے، تو اور بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لو. ٹھیک ہے، سمپل سے لائف ہے. کیا ضرورت ہے بیکار چیزوں میں پڑھ کے آخری میں اپنے آخرت خراب کر رہے ہو بھائی؟ ضد کر کے لوگوں کو ٹھیکا دے، ہاں میں بھی بدعت کروں گا. ایک کمال کا کام ہے. دوسروں کو دکھانے کے چکر میں اپنے آپ کو اور نیچے گرا رہے ہیں اور بدعتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ارے بھائی، محبت ہے، محبت کا طریقہ بھی تو سمجھنا چاہیے. کوئی کر سکتے ہیں صحابہ سے زیادہ کوئی محبت کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہماری محبت کیا ہے؟ کھوکھلی محبت ہے نا. صحابہ جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے تھے، کیا اس انداز سے ہم محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ صحابہ جو اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہ کیا طریقہ اختیار کیے تھے محبت کا؟ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ میلاد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں. حالانکہ اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے، وہ نہیں سوچ رہے. یہ کیا بات محبت ہوئی؟ اور جو طریقہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا، وہ بدعت ہے. دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. لوگ بڑا کنفیوز کرتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بدعت کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا بدعت، ہر چیز بدعت، دین میں یہ کرو تو بدعت، وہ کرو تو بدعت، یہ بدعت بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تم لوگ جہاں بس میں بیٹھتے ہیں نا، وہ کہاں ہے حدیث میں بتاؤ. سوال عجیب سے سوالات کرتے ہیں معلوم ہے. خود انتخاب ہے اس وقت کیا کرتے ہیں، 30واں 7واں 21واں 40واں ایسا کچھ کرتے، برسی، یہ سب اس خاص نمبر پہ جا کے پکانا کھلانا، قرآن خود پڑھ کے بخشنے کی بات کرتے. یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب پہنچانے کا یہ طریقہ سکھایا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. صحابہ ایسا کیے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اگر یہ کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے پہچاننے کے لیے حدیثوں میں دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیسا طریقہ اپنایا. سمجھ رہے؟ یہ اگر معلوم ہو جائے تو بدعت اور سنت میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. دین کا معاملہ ہے تو صحیح احادیث میں نبی اور صحابہ کا طریقہ دیکھنا چاہیے صحیح احادیث کے مطابق. اگر دنیا کا معاملہ ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے اتنا دیکھنا چاہیے بس. کہ دین کا معاملہ ہے، دین میں چلنا بہت آسان ہے. لوگ زبردستی گناہ کرتے، زبردستی شرک میں اس طرح سے کر کے اپنی آخرت برباد کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.